السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ زمین و آسمان کو بھر دینے کے برابر درود و سلام خلیل کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ان نے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے نزدیک، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، حتیٰ کہ تمام انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ گنج بخش فیض عالم فقط ہے ذات خدا، گنج بخش فیض عالم فقط ہے ذات خدا، ناقاصدہ پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بروز جمعۃ المبارک 2 ربیع الاول 1435 ہجری مبارکہ 3 جنوری 2014 عیسوی، مرکز مسلم جدید تحت اشراف مکتب دعوہ والارشاد و توعیہ الجالیات فیضیہ بی بریدہ القصیم السعودیہ کے زیر اہتمام اس کانفرنس ہال میں آپ کے سامنے چوتھی سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کی آج پہلی نشست شروع ہونے
تلاوت قرآن کریم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم قاری احسان الرحیم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. تو محترم قاری احسان الرحیم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. یہ تھے محترم قاری احسان الرحیم صاحب حافظہ اللہ تعالی جو ہمارے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے اگر حقیقت میں تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. جس نے میری یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی
وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے حب نبی ہی اصل زینہ ہے، کیونکہ اللہ تک رسائی کے لیے حب نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل زینہ ہے، جس پر صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے مکمل عمل کیا۔ صدیق، عمر، فاروق، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عمل کیا، عشرہ مبشرہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی 1 لاکھ سے زائد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں انہوں نے اس پر عمل کیا۔ محبت کا یہ مرتبہ ایمان کا خلاصہ ہے، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر محبت رسول ناممکن ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ میرا محترم دوستو، آج کی ہماری اس کانفرنس کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ محترم قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ، جو ہماری اس خصوصی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے۔ بہت سارے دوست یہ جانتے ہیں کہ پروگرام اصل میں خبیر جالیات میں تھا، مخصوص ان کا، لیکن دوستوں کے ساتھ خاص کر شیخ محمد ارشاد صاحب کی موافقت سے ہم نے درس یہاں پر اجتماعی طور پر منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری اس تمام کی تمام کاوش اور کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں، اور جس طرح آپ نے اعلان میں دیکھا کہ ہمارا جو موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی پر وہ اپنے ایمان فروز اور خوبصورت آواز میں ہمارے ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمائیں۔ اس سے پہلے کہ شیخ محترم تشریف لائیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ دوستوں سے ایک دو گزارش ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اپنے موبائل وغیرہ جو ہیں ان کو بند کر دیں، اگر بند کرنا نامناسب سمجھے تو ان کے گلے دبا دیں، اس لیے کہ اگر وہ بولیں گے تو پھر مشکل پیش آئے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت اور سچی محبت یہ ہے کہ ہم جو شیخ محترم گفتگو فرمائیں اس کو غور اور فکر سے اس کو سنیں، غور و فکر سے اس کو سنیں اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہماری یہ آواز جائے اور جہاں تک جو ہے وہ آپ اس پیغام کو پہنچائیں، ان تمام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ محترم قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا میں نے 2 کہنا پڑا بات ڈبل، تو تھوڑا سا ابھی آگے آ جائے، اس لیے جو بعد میں دوست آئیں گے ان کے لیے مشکل نہ پیش آئے۔ سارے دوست جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد أغر عليه بالنبوة خاتم من الله بالنور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن واشهدوا وشد له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد دیباچہ نجات ہے دیباچہ نجات ہے سنت رسول اللہ کی سرمایہ حیات ہے حکمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم فرقان خیر شرح فرقان خیر شرح سیرت رسول اللہ کی یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام حبیب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ آپ کے سامنے اس طرح قرآن کریم پیش کر رہا ہے کہ رحمت دو عالم کس طرح تشریف لائے کہ آپ ابھی دنیا میں نہیں آئے تو ایک ایسا پیغمبر جس نے اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون اپنے والد گرامی کو اپنی برادری اور قوم کو سچ کی دعوت دی حق کا بیان سنایا توحید کا علم بلند فرمایا ہجرت پہ مجبور ہوئے والد نے گھر سے نکال دیا اب کسی کو کیا معلوم اس ہجرت میں برکت کیا ہے یہ مت سوچا کرو کہ ہم پردیش میں آئے تھے نہیں بعض دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی وہ ہجرت کر رہے ہیں قوم نے بھی اللہ پر دھوکہ کیا حکمران نے آگ میں جلانے کے لیے ساری سازش کی آپ بے شمار بار سن چکے ہیں
ایک ایسی ریاست میں آئے جہاں سیدہ سارا ایک سیاکار حکمران کے سامنے جب جاتی ہے تو وہ مجبور ہو کر تڑپ کر 3 مرتبہ زمین پہ گرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ اب میرے بس کی بات نہیں اس خاتون کا چہرہ مبارک دیکھنا، سبحان اللہ۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ادھر سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا دعا کر رہی ہے، اور جب حکمران نے دیکھا یہ تو صالح خاتون ہے، یہ تو نیک ہے، اس کو ہدیے کے طور پر ایک غلام، ایک نوکرانی پیش کر دی کہ آپ کی خادمہ ہے، آپ لے جاؤ۔ سیدہ سارہ نے وہی اپنی خادمہ سیدنا ابراہیم کے نکاح میں دے دی۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے جب اللہ تعالی نے بیٹا لیا تو اللہ نے حکم دے دیا ہجرت کا۔ اب کسی کو کیا معلوم، یہ حکمرانوں کے دھکے کھانے والے، یہ برادری کو چھوڑ کر آنے والا قافلہ، یہ در بدر سے آتے ہوئے بیت اللہ شریف کے پڑوس میں آئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ سیدنا ابراہیم وہاں جب چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں سبحان اللہ یہ حکم ہوتا، چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں تو وہ بیوی پوچھتی ہے اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو یا اللہ کی رضا کے لیے؟ فرمایا، ہاتھ سے اشارہ فرمایا میں اپنے اللہ کی مرضی پر، اللہ کے تعالی کے حکم پر۔ فرمانے لگی اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، جو اللہ تعالی کے لیے چلتا ہے اس کو اللہ تعالی، اب اللہ نے کیسا بھاگ لگایا، کیسا تاج پہنایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا قربانی کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، جب جوان ہوتا ہے تو خلاصہ کرام حکم ہوتا ہے میرا گھر تعمیر کرو۔ جو میرا گھر سیدنا ابراہیم سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر وہ طوفان آنے کی وجہ سے متاثر تھا، اب اس کو اثر دو تعمیر کرو انہی بنیادوں پر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اب بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا، اور دعا کیا کی؟ اللہ تعالی نے حکم دیا ابراہیم تو نے مزدوری کی ہے، محنت کی ہے، میرے گھر کی تعمیر فرمائی ہے، چنائی کی ہے، اب مزدوری مانگو، مانگنے والا علی کل شیء قدیر، جو تم مانگے گا عطا فرمائے گا۔ پہلی دعا یہ فرمائی ربنا تقبل منا، اے پروردگار ہماری کوشش و کاوش، ہماری ہجرت کرنا، اپنی توحید کے نام پہ تمام مشکلات برداشت کرنا اللہ قبول فرما۔ پھر فرمایا ہم باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا۔ پھر درخواست کی اللہ جو قدوسی جماعت تم نے انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں مبعوث فرمانی ہے وہ میری نظروں کو اس سے قبول فرما۔ پھر درخواست کی اللہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، گھر تو ہم نے تیرا تعمیر فرما لیا، اس کے مناسک حج، مناسک عبادت، طریقہ عبادت بھی ہمیں اللہ کریم تو اپنی خاص فضل سے عطا فرما۔ پھر فرمایا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ درخواست
ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ ہے خلاصہ کلام کہ اب دعا کی جا رہی ہے۔ جب اللہ تعالی سے دعا کی جا رہی ہے اس وقت آپ دنیا میں محمد کریم موجود نہیں ہیں۔ ہر ایک کی عظمت و شان، ہر ایک کی سیرت کا بیان اس کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، ہر ایک کی بات اس کی آمد سے شروع ہوتی ہے، فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، اب بات آگے بیان ہوتی ہے۔ لیکن اکیلے دنیا میں محمد کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظمت و شان والے ہیں جو ابھی آئے نہیں، دعا ہو رہی ہے، جو ابھی آئے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ تورات میں، انجیل میں آپ کی عظمت و شان کو، آپ کی سیرت و بیان کو اللہ تعالی نے، آپ کی شمائل و خصائل و فضائل کو اللہ کریم نے بیان فرما دیا۔ اب ہماری دلی تمنا یہ ہوتی ہے جو ابھی مانگ رہے ہیں ابھی منظور ہو جائے۔ ہمارے سارے پردیسی بھائی کہتے ہیں ایک دن میں سارے ریال ہمیں مل جائے۔ کیوں بھائی؟ ایک ہی دن میں۔ لیکن اللہ کی حکمت اپنی خاص ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ اب مانگنے والا مانگ رہا ہے اللہ میری نسل میں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری پشت میں سے، میرے خاندان میں سے اللہ پیدا کروا دے، تو دینے والا اس وقت جب ضرورت محسوس کرتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ سال ہر سال بیت گئے، ہزاروں سال گزرے، سبحان اللہ، خوشخبری آئی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی خوشخبری سنائی کہ میرے بعد محمد کریم رؤوف الرحیم تشریف لائیں گے، جن کا نام نامی احمد بھی ہے، وہ دنیا میں آئیں گے۔ سبحان اللہ، محمد بھی ہیں، آپ احمد بھی ہیں، اور اللہ تعالی نے وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اللہ نے آپ کا ایک نام عاقب بھی بنایا جو ختم نبوت کی دلیل ہے، جس کے بعد اور کوئی نہیں آنے والا۔ وہ ایسا رسول جس کی خوشخبری آئی، اور رسول کیسا ہے، وہ عظمت والا کیسا ہے، جس کو اللہ کریم نے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ شان اسی اعلان سے ہی سمجھ لو، کسی کو کیا معلوم، وہ جو اللہ پر قافلہ چلا تھا، جس کو باپ نے کہا تھا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، جس نے باپ کو کہا تھا ادب سے قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، جس نے باپ کو خیر بات کہہ کر حکمران کا بھی مقابلہ کیا، اب اللہ تعالی نے ان کی نسل میں کس طرح دعا قبول فرمائی، کتنی ہزار سال بعد اس وقت دعا قبول ہوئی جب حالات اللہ تعالی نے خود دیکھے۔ سیدنا اسماعیل اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں بعد نے لکھا ہے 650 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ 650 سال کے بعد عربیوں میں رسول آئے۔ 650 سال پہلے عرب میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا اسماعیل علیہ السلام آئے۔ اب اللہ کریم نے حالات دیکھے، کیا حالات تھے عرب کے، کیا معاملات تھے، بے شک کا مقصد کیا ہوتا ہے، رسول کی جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تو دنیا کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر
والبحر بما كسبت أيدي الناس. ہر طرف فساد تھے، ہر طرف مصیبتیں تھیں. فی البر والبحر، ضرورت اللہ کریم نے دعائے خلیل کی، اللہ کریم نے ضرورت محسوس کی. آپ آئے تو فرمانے لگے انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا اپنے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں. معلوم ہوتا ہے سچے بن جاؤ اور اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ جب منظور فرمائے گا تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، انہیں صالح اور نیک بھی بنا دے گا. اسی لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ سیرت مقدسہ کو دیکھو، سیرت رسول کو دیکھو، عظمت کو دیکھو. محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے دنیا میں آئے؟ آدم پیر محمد سرور راہ پر کل جہانا، سونا نام تے سونیا خصلتا نبیاں وچ جگانا، نہ سونیا نہ دتیاں ہرگز اللہ اکبر ما رأیت ولا سمعت بمثلہ. ایسا خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ایسا عظمت والا کسی کان نے نہیں سنا جیسا اللہ کریم نے سبحان اللہ ساری کائنات میں محمد کریم کو منتخب کر کے چن لیا. کیسا ہے آپ کی عظمت یہ ہے. دیکھو دیکھو وہ ایسا خوبصورت ہے، چہرے پہ پسینہ آئے تو پسینہ ایسے چلتا ہے جس طرح موتی چمکتے ہو. ایسا محبوب ہے، مسکرائے تو دندان سے جگمگ جگمگ ہوتی ہے، جس کے چہرے کے متعلق دوست و دوست مخالف بھی کہتے ہیں وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْقِل. ایسا چہرہ ہے جس طرح بجلی کے لشکار ہوتے ہیں، چمکار ہوتے ہیں، جگمگ جگمگ کرتا ہوا. ایسا خوبصورت چہرہ ہے، جو چہرہ ایسا خوبصورت ہے، جو پیغمبر ایسا خوبصورت ہے، جو محمد کریم ایسا خوبصورت ہے جس جیسا کوئی آیا نہیں، کوئی اللہ تعالی نے دنیا میں بنایا نہیں. اللہ کریم نے ہر کمزوری سے محمد کریم کو رؤوف الرحیم کو پاک فرما دیا، ایسی عظمت والا بنایا. تو یہ بنی ہوئی چیز اتنی خوبصورت ہے، اس کے بنانے والا اللہ خود کتنی خوبصورت ہوگا. ہر خوبصورت چیز. اب لوگوں کا اور ہمارا فرق یہ ہے، تھوڑا آگے تشریف لائیں، بھائی پیچھے تنگ ہو رہے بار بار نہ کہنا پڑے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں بھائی، میں جو درخواست کر رہا ہوں آپ غور کریں. لوگوں میں اور ہمارے اندر فرق صرف اتنی ہے کہ ہم درخواست کرتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ سناتے ہیں، لوگوں توجہ کریں بھائی، لوگوں یہ بنی ہوئی چیز اتنی خوبصورت ہے، سبحان اللہ، اس کے بنانے والا کاریگر کتنی خوبصورت ہوگا. ہر بنی ہوئی چیز بنانے والے کاریگر کے کمالات کی دلیل ہے. تو آپ کیوں نہیں سمجھتے، آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ پہلے تعریف تو کاریگر کی ہونی چاہیے. پورے ربیع الاول میں آپ کے شمائل، آپ کے خصائل، آپ کے فضائل، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا بچپنا، آپ کی پیدائش، آپ کی اللہ پر جوانی، آپ کے معجزات، آپ کی سارے کے سارے اللہ پر معراج کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن اگر نہیں بیان کیا جاتا تو ایک تو بنانے والے کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کس کو؟ میں اپنے دیش کی بات کر رہا ہوں. ہمارے دیش میں مولوی بنی ہوئی چیز کو بہت بیان کرتے ہیں، لیکن بنانے والے کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ جو بنانے والا خود فرما رہا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. میں سمجھتا ہوں آپ کو عربی بہت زیادہ یاد ہے، تو
انسانوں میں محمد کریم کو کیسا بنایا. سبحان اللہ. دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو دوسرا ربیع الاول میں تو یہ بیان ہونا چاہیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو ہوئے ہیں، لیکن پیدائش کی خوشی یہ تھی کہ آپ اپنی پیدائش کا روزہ رکھا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ لیکن کبھی دیکھو خوشی جتنی بھی ہو، اگر ہو جائے صدمہ، کسی کی وفات ہو جائے تو وہ وفات کا غم خوشی پہ غالب ہو جاتا ہے. اب وفات کون بیان کرے گا؟ قبر مبارک کی مونوگرام بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو مونوگرام میں لگا کر، پرچم میں لگا کر کہتے ہیں جشن منایا جا رہا ہے. قبر کا جشن مناتے ہو؟ قرآن جو ہمیں سمجھا رہا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنی جگہ پر، لیکن جو حقائق ہیں وہ سب کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. پیغمبر اپنی فوتگی کو توفنا خود بیان فرما رہا ہے کہ اللہ مجھے فوت کرنا تو اپنی فرما برداری میں. یہ قرآن ہے. نبی اپنی موت کا خود اقرار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. اپنی موت کو بھی رسول فرما رہے و مماتی للہ رب العالمین. جب اللہ فرماتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. جب اللہ کریم نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اب افإن مات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کریم نے بتا دیا. سبحان اللہ. احد والے جب پریشان ہو گئے کہ ہمارے رسول کیا فوت ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد میں زخمی ہوئے تو اللہ کریم نے وہ سارا پریکٹیکل سمجھا دیا. خبردار یہ یقین کر لو انک میت و انہم میتون. صرف ایک ہی پہلو یہی بیان کروں تو یہ بہت بڑا پہلو ہے، لیکن میں صرف اشارہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ جو بھائی ربیع الاول میں حبیب کریم کی وفات، یہ پیاری سیرت، پیارا بچپنا، پیاری پیدائش، پیارے شمائل، پیارے مسائل، پیاری سیرت، پیاری صورت، پیارے اللہ پر معراج، پیارے اللہ پر مراتب کو سننا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے وہ سارے مناظر سیرت پاک کے سامنے رکھیں نا، پھر محبت کا حق ادا ہوتا ہے. محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے، نہ رحمت نہ بخشش اللہ کی اسے، جو اس کے عمل میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا. میں تو اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر کچھ اس میں بھی ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو سب کچھ نامکمل. جس طرح میرے برادر نے بھائی فاروق صاحب نے آپ کو بتایا، کیا سمجھایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور اسی کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر کچھ اس میں بھی ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمدی گئی متاع عالم ایجاد سے پیارا پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے. رشتہ دین بھی قانون کے رشتوں سے بالا ہے. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے. رشتہ دین بھی قانون کے رشتوں سے بالا ہے. محمد کی غلامی میں جو سرشار ہوا، قسم اللہ کی جنت کا وہ حقدار ہوا. سر وہی سر ہے جس میں رہے سودائے رسول، ارے دل وہی دل ہے جو سنت کا طلبگار ہوا.
جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت بھی کرنی ہوتی ہے. محبت رسول اور عشق رسول. عشق رسول دے نعرے مارن، رب رسول دے قول وسارن. کیسے لوگ ہیں کہ محبت رسول کے کو دم بھرتے ہیں پر اللہ کی توحید کا نام تک نہیں لیتے. اب کوئی پوچھے حبیب کریم کے دندان مبارک کیوں شہید ہوئے، سر مبارک کیوں زخمی ہوا، حبیب کریم رؤوف الرحیم کو تکلیفیں کیوں دی گئیں، آپ پر مشکلات کیوں آئے، آپ کو یزیدیں کیوں دی گئیں؟ کبھی سوچا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ آپ کے قریبی ہیں، کبھی چلے جاؤ دیکھ لو وادی نخلا میں، طائف کے میدان میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طرح کی بدبختوں نے پیارے حبیب کریم کو اللہ پر اس طرح کی انتہا حد تک اذیتیں تکلیفیں پہنچائیں، تب مسخری کی. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پر دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور حالت یہ ہے قدموں سے خون کے چشمے جاری ہیں. کس کو شکایت کریں؟ کوئی ایک اللہ کی مخلوق میں سے کوئی حمایتی نظر نہیں آتا. ایک اللہ ہے اکیلا محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ساری دنیا کی مخالفت اٹھا رہا ہے تو اللہ کی توحید کے لیے. تم سیرت پاک کو تو بیان کرتے